وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزراء، معاونین خصوصی شامل۔ وزیر اعظم نوی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کانفرنس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز شرکت کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاکستان سعودی عرب کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی پر بات چیت ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے عالمی علاقائی امور پر بھی گفتگو کا امکان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور نئے قانون سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ متوقع قانون سازی سمیت کئی اہم امور پر بھی دونوں رہنماؤں میں طویل مشاورت۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں افغانستان اور مسئلہ فلسطین بھی زیر غور آئے۔ نون لیگ کے وفد کی آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع۔ سیاسی صورتحال اور حکومت سازی سے متعلق امور پر بات چیت۔ پی 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 نے مطلوبہ تعداد پوری کر لی، کشمیر میں جلد حکومت بنائیں گے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی جلد آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے 9 وزراء کی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے اب اراکین کی تعداد 27 ہو گئی۔ گورنر نے خیبر پختونخوا میں چھوٹی مگر فعال کابینہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صوبہ وفاق سے محاذ رائے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل طاہر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل مرزا نے عبوری سربراہ محمد یونس اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ بنگلہ دیش کی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سے عسکری امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی کے مسائل اور دفاعی تعاون پر زور دیا گیا۔ پاک فوج نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں تعلقات کی بنیاد خود مختاری اور باہمی احترام پر مضبوط رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کا آئندہ 2 روز کے دوران مخصوص اوقات میں فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز ایویشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا۔ فضائی حدود 28 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ ممکنہ طور پر بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔ نوٹم میں کمرشل پروازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن کے مخصوص روٹس 2 روز کے لیے بند رہیں گے۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے بعد بھی بھارت پاکستان کے خلاف مذموم سازشوں سے باز نہ آیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ، پروپیگنڈا اور جعلی بیانیے کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان کے خلاف مہم شروع کر دی۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ فاش کر دیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ بھارتی میڈیا کے دعوے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ آپریشن سندور میں پاکستان کی دفاعی برتری عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں کہا 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی اقدامات نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مزید بگاڑ دی۔ 78 سالہ غیر قانونی بھارتی قبضے پر وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، کشمیری قیادت کی گرفتاریاں روکنی چاہیے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی تکلیف کے خاتمے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس بیت گئے۔ دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام آج بھی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ لاکھوں شہید ہو چکے۔ دنیا بھر میں احتجاج، ریلیاں اور سیمینارز۔ بھارتی جارحیت کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا۔
پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھے گا. کشمیری عوام کے حق میں اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے. یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام. کہا جموں کشمیر کے بغیر جنوبی ایشیا میں اب ممکن نہیں. پاکستان نے بھارتی مظالم کی مذمت, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زور دیا. کشمیریوں پر اجتماعی سزائیں, املاک کی تباہی, فوجی محاصرہ ناقابل قبول ہے. کشمیری عوام بھارت کے یوم جمہوریہ کے خلاف سراپا احتجاج. اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ. مظاہرین نے بھارتی ظلم کے خلاف سیاہ جھنڈے اٹھائے اور بازو پر سیاہ پٹیاں باندھی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام. مظاہرین نے بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا. بھارت کے یوم جمہوریہ منانے کو دوہرے معیار کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. بھارتی افواج نے مقبوضہ وادی کو ظلم, جبر, ریاستی دہشت گردی کا عقوبت خانہ بنا دیا. کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ سندھ کے پی کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا اظہار یکجہتی. کشمیری شہداء, حریت پسند رہنما, اسیران اور مظلوم خاندانوں کو سلام پیش کیا. کہا کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے, کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا. پاکستان ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھے گا. آپریشن بنیان مرسوس نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا. ستائیس اکتوبر کا دن کشمیری عوام پر بھارتی قبضے کی یاد دلاتا ہے. کشمیر کی آزادی کی جدوجہد عارضی نہیں بلکہ ابدی ہے. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں کہا کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں. کشمیری حوصلہ, صبر اور استقامت مظلوم دنیا کے لیے مثال ہے. پاکستان کے عوام آج کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ہر عالمی فورم پر کشمیری عوام کے حق میں آواز بلند کی جائے گی. کشمیر سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے, مزید نظر انداز نہ کیا جائے. 27 اکتوبر 1947 کے دن بھارت نے کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر ریاست پر قبضہ کیا. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور انسانی حقوق کی علمبردار مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوجی تعینات, کشمیری ماؤں سے بیٹے چھین لیے گئے. یاسین ملک کا 10 نومبر کا ٹرائل عالمی انصاف کا امتحان ہے. کشمیر کو نظر انداز کیا گیا تو یہ دنیا کا اگلا سیاسی دھماکہ بن سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل چوتھے اجلاس میں شرح سود برقرار رکھی. مانیٹری پالیسی کا اعلان آئندہ 2 ماہ کے لیے کیا گیا. اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے رواں سال 5 مئی اجلاس میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی. موجودہ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود ملک کی معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی میڈیا سے گفتگو. کہا جب حکومت نے اقتدار سنبھالا تو مہنگائی کی شرح بہت زیادہ تھی, تاہم مؤثر پالیسیوں کے بعد مہنگائی کو 23% تک کم کر کے 4% تک لایا گیا. FBR میں بڑے پیمانے پر اصلاحات جاری ہیں. ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس. مساجد کی تعمیر اور مرمت کے پروجیکٹس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیے گئے. مساجد کی تعمیر اور مرمت کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے. محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے. حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی. سیلاب کے دوران بے گھر ہونے والے افراد کی مہمانوں کی طرح خدمت کی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا تقریب سے خطاب. کہا جتنا بڑا سیلاب آیا اتنا ہی بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا. بھارت نے 12 پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا جس کے نتیجے میں متعدد علاقے متاثر ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود سیلاب متاثرین کے گھروں میں جا کر ان کی داد رسی کی. 2025 کے سیلاب نے 80 کی دہائی کے سیلاب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. تاہم اس بار انسانی جانوں کا ضیاع ماضی کے مقابلے میں بہت کم تھا.
کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید مشنری فراہم کی ہے۔ صوبائی حکومت زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کسانوں کو کاشتکاری کے لیے جدید زرعی آلات فراہم کیے گئے، کسانوں کے فائدے کے لیے سپر سیڈرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اس موقع خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مشن ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فرانس کے 30 رکنی سیاحتی وفد کی ملاقات، سیاحت کے فروغ، بین الاقوامی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، دنیا میں سیاحتی پہچان رکھتا ہے، غیر ملکیوں کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانا ہے، سیاحوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فرانسیسی وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان میڈیا میں دکھائے جانے سے زیادہ پرامن اور خوبصورت ملک ہے، پاکستان کھانے، ثقافت دنیا میں منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر علیمہ خان کی ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت کا سخت برہمی کا اظہار، وکلاء بھی پیش نہ ہوئے۔ پروسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے سماعت میں 5 گواہ پیش کیے، کہا ملزمہ مسلسل عدالتی احکامات کی عدم تعمیل کر رہی ہیں۔ عدالت نے نادرہ، اسٹیٹ بینک اور ڈی جی امیگریشن سے علیمہ خان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ مقدمے کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے ڈپٹی کمشنر کیچ کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے نشانہ بنایا، اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی، تمام کی حالت خطرے سے باہر۔ ڈی سی بشیر احمد محفوظ، گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے بچ گئی۔ دھماکہ تربت میں موٹر سائیکل پر نصب 15 کلو بارودی مواد سے کیا گیا۔ دھماکے سے قریبی گاڑیاں، عمارتیں شدید نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کا نشانہ ڈپٹی کمشنر کی حفاظت پر تعینات اہلکار تھے۔ پولیس نے ایس پی عدیل اکبر کی موت کے معاملے کی انکوائری رپورٹ مرتب کر لی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی۔ عدیل اکبر ڈیپ روٹیٹڈ اسٹریس کا شکار تھے۔ ڈاکٹر کے بیانات میں انکشاف، ماضی کی انکوائری اور سزا نے عدیل اکبر کی ذہنی کیفیت پر اثر ڈالا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2 ماہ قبل اسلام آباد تعینات کیے گئے تاکہ پروموشن ممکن ہو سکے۔ جدید نظام پورے صوبے میں نافذ کیا جائے تاکہ شہریوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کے حوالے سے آسانی ہو اور روڈ سیفٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹریفک ریگولیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے جدید سسٹم اور پولیس ویریفیکیشن سسٹم کی عوام نے بڑی تعریف کی۔ نئے نظام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ صوبے میں ٹریفک اور عوامی سہولیات بہتر ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی عوام سے اپیل۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچہو کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام پر اہم اجلاس، عالمی ادارہ صحت یونیسیف، سیکریٹری محکمہ صحت اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں جاری منصوبوں اور DHIS سسٹم کے نفاذ کا جائزہ۔ ڈاکٹر عزرا پیچہو نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ترقی کے لیے ایک تربیت یافتہ، باصلاحیت اور تکنیکی سوچ رکھنے والی ٹیم کی ارشد ضرورت ہے۔ سندھ میں ایسا نظام قائم کیا جا رہا ہے جہاں صحت کی معلومات فوری دستیاب ہوں اور فیصلے بروقت کیے جا سکیں۔ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $33 کی کمی سے $4080 کی سطح پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں کمی کے سبب مقامی مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت $3300 کی کمی سے $4,03,262 کی سطح پر آ گئی۔ اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت $2829 گھٹ کر $3,68,966 کی سطح پر آ گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کی فضا انتہائی زہریلی ہو گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا۔ فضائی آلودگی کی عالمی فہرست میں لاہور ایک بار پھر سر فہرست۔ بھارتی دارالحکومت دہلی 239 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آلودگی کی شدید صورتحال ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد میں AQI 540، گجرانوالہ 371، ملتان 364 اور بھاولپور 250 ریکارڈ ہوا۔
پی سی بی نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے T20 میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی خصوصی پنک تھیم کٹ متعارف کروا دی۔ پی سی بی کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف 28 اکتوبر کو قومی کھلاڑی پنک جرسی پہن کر بریسٹ کینسر آگاہی مہم میں حصہ لیں گے۔ امپائرز، عملہ، کمنٹیٹرز بھی پنک ربن پہن کر اس مہم کی حمایت کریں گے۔ میچ میں استعمال ہونے والے اسٹمپس پر بھی پنک برانڈنگ ہوگی۔ میدان کے اطراف اس حوالے سے آگاہی پیغامات دکھائے جائیں گے۔